ایک جوان لڑکی کی لاش کوڑے کے ڈھیر سے ملتی ہے اور پولیس تفتیش کرتی ہے تو اس کا ستیلا باپ قتل میں ملوث ہوتا ہے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، آگے جا کر اور دل دہلا دینے والی بات یہاں پہ شروع ہوتی ہے کہ دوسرا شوہر جو اس خاتون عالیہ بی بی نے شادی کی، اس نے بھی اس کی جو بیٹی ہے اس کو زندگی کا نشانہ بنایا، اس چکر میں جیل بھی گیا۔ پھر تیسرا وہ بھی جیل میں ہی تھا اور کیس میں تھا، وہاں پر اس خاتون کی اس سے محبت ہوئی، پھر اس کے ساتھ شادی کی، اس سے بھی اس کے ایک بچہ ہوا۔ یہ 9 بچوں کی ماں ہے اور ایک بچی جو سب سے پہلے شوہر کی بیٹی تھی وہ اب پہلے اس سے شکار ہوتی رہی اور اب جہان فانی سے کوچ کر گئی، قتل ہو گئی۔ تو یہ معاشرے میں ہمارے چل کیا رہا ہے رانا صاحب، اسے کیسے سدھارا جا سکتا ہے؟ سلمان بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاستی اداروں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ جو ہم بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ریاست کا کیونکہ ایک ماں کا کردار ہوتا ہے اور یہ آگاہی جو ہے ہماری مذہبی بھی ہے اور ہماری قانونی بھی ہے۔ مذہبی کیونکہ یہ ریاست پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ایک اللہ کے نام پہ ہے اور دین کے نام پہ ہے۔ ہمارے جو دیندار ہیں، جو ہماری خانگاہیں ہیں، جو ہمارے اولیاء کرام کے پیروں کے یہ جو ڈیرے ہیں، ان کا اصل میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہم بے راہ روی سے بچانے کے لیے لوگوں کو اس کے اوپر قائل کریں۔ ہم بتائیں اللہ کی طرف سے کتنا عذاب ہوگا، کیا گناہ ہوں گے۔ تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک رحمان ہے تو شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہی ہے۔ جہاں پہ مردوں میں بے راہ روی ہے تو عورتوں میں اس سے زیادہ ہے۔ صحیح۔ اب اسی واقعے کو دیکھ لیں کہ جو عورت عالیہ ہے وہ 3 شادیاں کرتی ہے اور 2 جو اس کے ساتھ جو دوسرے والے جو پہلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ہے، تو آج تک اس کے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے۔ اس کی بیٹی قتل ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ درندگی کرتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ ان کے اوپر FIR بھی کرواتی ہے، پھر انہیں ملنے بھی جاتی ہے، انہیں چھڑواتی بھی ہے، جیل سے ان کی ضمانتیں بھی کرواتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب تو یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ عورت بلیک میلر ہے، کیا وہ لوگوں کو بلیک میل کرتی تھی، ان کو پہلے پھنساتی ہے پھر انہیں نکلواتی ہے؟ اس میں سارا ماجرا اس عورت کا بھی ہو سکتا ہے۔ عالیہ کا بھی ایک کردار ہے اس واقعے میں کہ اس نے نہ تو انہیں منع کیا، اس کی شے پر اگر اس کا جو دوسرا شوہر ہے اور مقتولہ کا جو ستیلا باپ جو دوسرا ہے، جو اس کے جو جیل میں ہے، اس کے اوپر 2 مقدمات تھے اور وہ کیسے باہر آ گیا؟ مدعیہ عالیہ نہیں اس سے صلح کی ہوگی نا اس واقعے میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ ابھی بھی بیانات سے منحرف ہو گئے ہوں گے، مگر وہ ملتی ابھی بھی اس سے ملتی، پھر اس نے تیسری شادی کر لی اس شباب درندے کے ساتھ، جس نے نہ صرف اس بچی کے ساتھ کی، فریہ کے ساتھ، بلکہ اسے قتل کر کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے دین میں بڑی ابلین ہوتی ہے، اور قانون جو بنتے ہیں وہ عدل و انصاف کے لیے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قوانین، جتنے بھی اگر پیغمبر بھیجے، انہیں جو شریعت دے کے بھیجی ہے وہ عدل و انصاف کی ہے۔ اور عدل کیا ہے اور انصاف کیا، یہ دونوں سیپریٹ چیزیں۔ انصاف تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو عدالت نے بتانا چاہیے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا۔ عدل یہ ہے کہ اس کو سزا دینی چاہیے۔ مقصد یہ کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی سست ہے۔ ابھی بہت سارے ماضی میں ایسے واقعات میں کہ خواتین درخواست دیتی تھی، پرچے درج کرواتی تھی ریپ کے، اور جب وہ ٹرائل میں جاتا تھا کچھ عرصے بعد وہ صلح کر لیتی تھی۔ لیکن پنجاب حکومت نے اب یہ کیا کہ اگر کوئی درخواست دار جو مقدمہ درج کروانے والا ہے، جو مدعی ہے، اگر وہ منحرف ہوتا ہے تو ریاست جو ہے وہ اس کا کیس لڑے گی۔ اس کے لیے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے بڑے سینئر وکیل ہیں فرحات شاہ، وہ میرے خیال سے خود ہی اس کو پرسو کرتے ہیں۔ ریس کورس، سول لائن جیسے تھانوں میں ایسے مقدمات درج ہوئے ہیں کہ جو ریاست پنجاب جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو اگر ان کی صلح بھی ہو جاتی تو ریاست جو ہے وہ ان مقدمات کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن یہ کافی دیر بعد ایسا واقعہ ہے، ایسا سسٹم لائے گئے ہیں، تو یہ میرے خیال سے پہلے ہونا چاہیے تھا کہ ریاست کو چاہیے کہ پہلے اس کے اوپر کوئی اقدامات کرتے کہ ریاست اس کی مدد بنتی۔ صحیح ہے۔ اب رانا صاحب یہ پولیس تفتیش میں باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ کوئی ہمیں ملزم نے نہیں بتائیں یا مدعی مقدمہ کے بقول نہیں ہے، یہ جتنی بھی باتیں ہیں کہ ایک دوسرا جو شوہر تھا شوکت، اس نے بچی کو کا نشانہ بنایا، پھر وہ جیل چلا گیا، جیل میں ہی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ بھی جیل کاٹ رہا تھا شہباز کے، پہلے شوکت کے ساتھ دوستی ہوئی، پھر اس کے ساتھ تعلقات بن گئے، پھر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اب 7 بچے شوکت کے ہیں، 1 شہباز کا ہے، اور سب سے پہلی بیٹی جو ہے یہ وہ رفیق کی ہے۔ تو یہ بچی کا کیا قصور تھا؟ اس نے ظلم و ستم بھی سہے اور بالآخر وہ قتل ہو کے کوڑے کے ڈھیر میں پہنچ گئی، تو اس کے پیچھے قصوروار اصل کسے سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو سلمان یہ ہے کہ میں اگر اس حوالے سے میری اوپینین مانگے تو وہ کہتے ہیں کہ جب کسی مقتول کا قاتل نہ ملے تو اس کی ذمہ دار ریاست ہوتی ہے۔ اچھا اب اس کا کیونکہ یہ سامنا آ گیا کہ یہ اس کا دوسرا باپ، ستیلا باپ، اور پھر تیسرا ستیلا باپ اس کے ساتھ
اگر اخیر اس سے قتل کر دیا تو اس میں سب سے جو اہم کردار ہوگا میں سمجھوں گا وہ عالیہ کا، جو مقتولہ کی ماں ہے۔ صحیح، میری نظر میں اگر میں اس کی تفتیش کروں کہ اس میں سب سے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا وہ عالیہ کا ہے۔ صحیح ہے، تو پولیس کو اس کو اس کیس پہ رکھنا چاہیے، اس کی تفتیش بھی ہونی چاہیے کہ وہ تو مدعی مقدم ہے۔ دیکھیں اب پولیس بھی کہیں پہ جا کے بند جاتی ہے نا، اب وہ مدعی مقدم ہے، اور پہلے باپ کا پتہ ہی نہیں لگ رہا ابھی تک، پولیس تو اسے تلاش بھی کر رہی ہے۔ سلمان، یہ تو ریاست کو، آپ کے پولیس کو چاہیے نصیحت کو پہلے باپ لائے، مگر وہ لڑکی بالغ ہو چکی تھی تو وہ اتنا اس کا باپ جو پہلا باپ ہے رفیق، وہ پورا حق رکھتا ہے اس کے اوپر۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مقصد ہے کہ اگر انہوں نے کاغذات میں کوئی ہیرا پھیری کی ہے تو یہ پولیس کا کام ہے کہ اس کی جو فیملی ٹری میں جو اس کا نام، اس کی ودیعت چینج کی گئی ہے، پولیس اس کے اوپر بھی مقدمہ درج کرے، اور اس کا مقدمہ عالیہ کے اوپر ہونا چاہیے، اس کا مقدمہ شہباز کے اوپر ہونا چاہیے، اس کا مقدمہ وہ جو اس کا دوسرا شوہر ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے، جس کا 7 بچے ہیں، اور اس میں 8ویں اس بچی کو بھی شامل کر لیا۔ پھر دیکھیں کہ یہ کیسی درندگی ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے زندگی کرتا رہا اور اس کے اوپر 2 مقدمہ درج ہوئے، وہ جیل چلا گیا۔ پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب وہ لڑکی قتل ہو رہی تھی اس وقت عالیہ، جس نے طلاق دے دی ہوئی تھی، طلاق لے لی ہوئی تھی شوکت سے، وہ شوکت کے پاس تھی اس سے ملنے کے لیے۔ یہ دیکھیں، اگر میں کہوں تو یہ تو ریاست اس مقدمے میں کا پرچہ بھی دے سکتی ہے عالیہ کے اوپر بھی، اور جو اس کا جو شوہر ہے، جو جس سے وہ طلاق لے چکی تھی، دوسرا شوہر، اس کے اوپر بھی مقدمہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑا گمبھیر سے معاملات ہو گئے، بڑے دل خراش سے ہیں۔ کیسے بچا جا سکتا ہے رانا صاحب؟ کیا سمجھتے ہیں دین کی جو دوری ہے؟ دین سے ہی دوری ہے، اور یہ دین سے دوری کی جو وجوہات ہیں وہ ہمارے جو خانگاہیں ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یہ اس کا کام ہے کہ یہ فتوے دے، لوگوں کو لیکچر ہونے چاہیے، ہمارے نصاب میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہمارے جمعے کے خطبات میں یہ ہونے چاہیے، ہمارا کوئی جمعے کے خطبات کے علاوہ ہمارے مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد یہ درس دینا چاہیے۔ دن کے ٹائم اگر فجر کی نماز ہوتی ہے، بچے سپارہ پڑھنے جاتے ہیں، انہیں درس دینا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ جو بچوں کے ساتھ ہراسمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے بچے تو ڈر کے نہیں بتاتے۔ یہ پچھلے دنوں گرین ٹاؤن میں 2 بچیاں سپارہ پڑھ کے آ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ وہ ایک اور اس کے ساتھ چھیڑخانی کی، ہراساں کی۔ تو دیکھیں، یہ بہت سارے لوگ، میرے علم میں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو CCTV میں بھی ہیں، مگر ان کے ورثہ نے اس کی درخواست ہی نہیں دی۔ بالکل ایسے ہی۔ بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کے بچے کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کرتا ہے تو اسے فوری اپنے گھر میں بتانا چاہیے، اس کے پیرنٹس کو ان بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے پوچھیں، انہیں بتائیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرتا ہے تو وہ فوری گھر بتائیں۔ یہ چھپانے والی بات نہیں ہے، اس سے ہمارے معاشرے میں بہت سارا بگاڑ ہوا ہے کہ ہم کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم بتاتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، وہ کب سے زیادتی کر رہا تھا، یہ عالیہ کا کام تھا بتانا، یا وہ بچی نے اگر ماں کو بتایا بھی ہوگا تو ماں اس واقعے کو یا اس مجرم کو چھپانے کے لیے، اس جرم کو چھپانے کے لیے یہ صبر کرتی رہی۔